چیتن سنگھ جیسے دہشت گرد کے جرائم کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیتن سنگھ نے چلتی ٹرین میں اپنے سینئر آفیسر تکرم مینا کا قتل کیا۔ اس کے بعد اس نے ٹرین میں چن چن کر مختلف کوچ میں جا کر 3 مسلمان کا قتل کیا، اور جن 3 مسلمانوں کا قتل کیا اس کے بارے میں پہلے اس نے کنفرم کیا کہ مسلمان ہے۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، اور اگر اس کو کنفیوژن ہوا تو پھر اس نے نام بھی پوچھا، اور تب جا کر کے اس نے 3 مسلمانوں کا قتل کیا۔ 31 جولائی کی واردات سنگین معاملہ ہے، دہشت گردانہ حملہ اور واقعہ ہے، لیکن میڈیا نے اس کے جرائم کو کم کرنے کے لیے یہ بتایا کہ یہ ذہنی توازن کھو چکا تھا، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور اسی طرح کی خبریں چلائی گئی۔ اسکرین پر آپ کچھ ویژول دیکھ سکتے ہیں، کچھ اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی خبریں میڈیا نے چلائی تھی۔ لیکن تقریباً 1 بجے کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پیچھے سے شوٹ کیا گیا تھا، اور اس کی آواز سنی جا رہی تھی جس میں بندہ صاف کہہ رہا تھا کہ تم لوگ پاکستان سے آپریٹ ہوتے ہو، اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہوگا، انہی دونوں کا راج چلے گا۔ اور مہاراشٹر کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اور بس مہاراشٹر میں ٹھاکرے پریوار، اس نے صاف لفظوں میں کہا، اور یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اس کی دماغی حالت خراب نہیں تھی بلکہ ٹھیک ٹھاک تھا، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہ اسی طرح کا ایک نسلی حملہ تھا، نسلی تعصب پر مبنی جرم تھا، جس طرح کبھی کبھی امریکہ میں پیش آتا ہے۔ کئی ملکوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں کوئی عیسائی آتا ہے اور کبھی سکھوں پر حملہ کر دیتا ہے، کبھی ہندوؤں پر، کبھی مسلمانوں پر، اور اس طرح کے کئی سارے جگہوں پر معاملات سامنے آتے ہیں۔ اور جب اس طرح کا کوئی نسلی حملہ یورپ کے، امریکہ کے کسی ملک میں ہوتا ہے تو دنیا بھر میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، ہر طرف سے اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور اس لیے انڈین میڈیا نے اور سرکار نے بھی اس کو نسلی حملہ سے بچانے کے لیے، تعصب کی لڑائی سے نہ دیکھنے کے لیے کہا کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ توازن کھو چکا تھا۔ لیکن جب وہ ویڈیو سامنے آ گئی تو پھر یہ دلیلیں کمزور پڑنے لگی، اور سب نے مانا کہ اس نے جان بوجھ کر مارا ہے۔ اور جن لوگوں کو مارا گیا انہوں نے تفصیل بتایا، ان کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ اس نے B5 سے S6 گیا، کافی لمبا فاصلہ طے کر کے، اسی طرح وہ پینٹری کار میں گیا، اور جس کو دیکھا کہ مسلمان ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور کسی کے بارے میں شک ہوا تو اس نے پوچھ بھی لیا اور گولی ماری۔ اور تکرم مینا کے علاوہ اس نے 3 مسلمانوں کا قتل کیا، جس میں سے ایک سیف الدین جس کی پہچان حیدرآباد کے شہری کے طور پر ہوئی ہے، دوسرا عبد القادر جو راجستھان کے رہنے والا، اور تیسرا اصغر علی جو بہار کے مدھوبنی کا رہنے والا، اور اس وقت وہ بھی جے پور میں قیام پذیر تھا، وہ جے پور سے ہی جا رہا تھا، اس کی فیملی جے پور میں ہی رہتی ہے۔ تو ان 3 لوگوں سے جان بوجھ کر قتل کیا، اور جب معاملہ آگے بڑھنے لگا تو اب پھر ایری چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاگل تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ چنانچہ پھر میڈیا نے اسی انداز کی خبریں چلانا شروع کر دیا ہے، اور اس وقت متھرا کے ایک ڈاکٹر کا نسخہ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اس نے پہلے ہی اس ڈاکٹر کے ہاں سے دوا لی تھی اپنے دماغی حالت کے لیے، اس نے ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر دوا تشخیص کرائی تھی اور دوبارہ وہ نہیں پہنچا۔ اب دیکھ سکتے ہیں میں نیوز 24 نے اس اسکرین شاٹ، اس نسخہ کو اپنے یہاں شیئر کیا ٹویٹر پر، اور لکھا ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں، چیتن سنگھ کو لے کر متھرا کے ڈاکٹر نے بڑی جانکاری دی ہے۔ چیتن کا علاج چل رہا تھا، وہ میرے پاس علاج کے لیے آیا تھا، اسے سر میں درد کی شکایت تھی، میں نے دوائی لکھا اور بعد میں وہ نہیں آیا۔ تو اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیپر بھی ہے ڈاکٹر کا۔ تو اس طرح اس کو بتایا جا رہا ہے، ٹی وی چینل بھی اس کو یہی انداز دے رہے ہیں، اور کل سے پھر اسی انداز کی خبریں چلائی جا رہی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک تھا، اتر پردیش کے روہتاس کا رہنے والا تھا۔ تکرم مینا کا اس نے اسی لیے قتل کیا جس کا آدیواسی سماج سے تعلق ہے کہ اس نے روکنے کی کوشش کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر اس نے 3 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ تو دہشت گردانہ حملہ کو، اتنے بڑے جرم کو کم کرنے کے لیے اب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ ذہنی طور پر صحیح نہیں تھا، بلکہ اس کا ذہنی طور پر ٹھیک ہونے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس حملہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سچ میں دماغی توازن کھو چکا تھا
پھر یہ تعصب کا شکار تھا اور جان بوجھ کر اس نے مسلمانوں کو مارا. اور جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا نے جو نفرت پھیلائی ہے، جو بھاشن کے ذریعے جو زہر پھیلایا گیا ہے، اس سے یہ متاثر تھا اور اسی کا شکار ہو کر اس نے 4 لوگوں کی زندگی لے لی. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں.